السلام علیکم ورحمۃ پانی محنت اور لگن امین ایک مستقل رکھتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب امین صرف 13 سال کا تھا اور آٹھویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ وہ حیدرآباد کے قریب کوٹھی کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے والد ریلوے ڈپارٹمنٹ میں مکینک کے طور پر کام کرتے تھے۔ ایک دن ٹرین کی مرمت کرتے ہوئے وہ حادثاتی طور پر اس کے نیچے آ گئے۔ نتیجتاً ان کے دونوں پیر پھٹ گئے اور 3 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ پہلا مواقع تھا جب امین نے اپنے والد کو اتنا کھل کر اتنی گہری غم کے ساتھ دیکھا۔ اس کی ماں، 2 بھائی اور 4 بہنیں پیچھے رہ گئی۔ امین کی ایک بڑی بہن تھی اور اس کے بعد وہ گھر کا سب سے بڑا تھا۔ چونکہ وہ گھر کا سب سے بڑا مرد تھا، اس لیے اس نے خاندان کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی۔ امین نے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے محنت کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ان کی مالی حالت بہتر ہوئی اور وہ کوٹھی سے کراچی کے مزید علاقے میں منتقل ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ امین نے کسٹمز میں نوکری حاصل کر لی، جہاں اس نے لگن کے ساتھ کام کیا۔ نتیجتاً اس نے اچھی خاصی رقم کمانا شروع کر دی۔ اپنی کامیابی کو دیکھتے ہوئے امین نے ایک دوست کے ساتھ مل کر کپاس کی فیکٹری کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بے لوث محنت اور لگن کی بدولت کاروبار ترقی کرتا گیا اور امین ایک امیر آدمی بن گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنے لیے کوئی جائیداد نہیں خریدی۔ اپنی دولت بے وجہ امین اپنے دوستوں کے ساتھ بہت شراب دل تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے بغیر ان پر بڑی رقمیں خرچ کرتا تھا۔ اس کے بچوں نے اسے کئی بار جائیداد میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتا تھا۔ 2014 میں ایک بار اس کا امید ٹوٹا پڑا جب امین کو فالج کا حملہ ہوا۔ اس کی صحت گرنے لگی اور آخر کار اس نے سیکیورٹی کی اہمیت سمجھتے ہوئے ایک گھر خرید لیا۔ 2015 تک اس نے فیکٹری کا کاروبار
چھوڑ دیا۔ بس پر اپنے کاروباری پارٹنر کے 50 لاکھ روپے واجب تھے۔ اس نے واجب تھے۔ اس نے 2016 میں رقم واپس کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس نے 21 روپے ابھی بھی واپس نہیں کرا۔ سبق: محنت اور لگن سے انسان کو تقدیر بدل سکتی ہے۔ دوست پر ضرورت سے زیادہ سخاوت کرنے سے ہو سکتا ہے کہ مشکل وقت میں زیادہ تر لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ کہانی نمبر 2، دوستی کا الزام۔ ایک دن دو بچے کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک لڑکا مشکل میں ہے، مگر اس نے اپنے دوست کی مدد کر رہے۔ دیکھ کر ایک بچہ دوسرے بچے سے بولا کہ تم لوگوں کو تو شرم بھی نہیں آتی، اپنا دوست مصیبت میں ہے اور کوئی بچانے والا نہیں۔ دوسرے بچے نے کہا کہ ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے اور اس لڑکے کو مصیبت سے نکال دیا۔ اس لڑکے نے ان کا شکریہ ادا کرا اور یوں دونوں کے درمیان سچی دوستی ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان میں سے ایک بچے کا حادثہ ہو گیا۔ تیسرے دوست کے والد ایک مشہور ڈاکٹر تھے اور بیٹے نے اپنے والد سے دوست کا علاج کرنے کی درخواست کی تو پہلے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن جب بیٹے نے بتایا کہ یہی وہ دوست ہے جس نے کبھی میری جان بچائی تھی، تو والد نے نہ صرف علاج کیا بلکہ مفت علاج کیا اور دل سے اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی دوستی کبھی ضائع نہیں جاتی اور ایک دن ضرور اس کا انعام ملتا ہے۔ کہ میں اس کو انگلش میں بھی لکھا ریوارڈ آف فرینڈشپ۔ کہانی نمبر 3، جھوٹ کا انجام۔ ایک بچہ تھا جو بہت جھوٹ بولتا تھا۔ ایک دن جب اسے بابا جی ملے تو انہوں نے اس سے کہا، بیٹا جھوٹ بولنا تو بری بات ہوتی ہے، مگر بچے نے ان کی بات نہ سنی اور وہ یہ غلط کام کرتا چلا گیا۔ ایک دن وہ اپنے ابو کے ساتھ بازار جا رہا تھا تو اس بچے نے ایک انکل کے ٹائر کے آگے کا کانچ پھینک دیا اور انہیں گالیاں دینے لگا۔ پھر انکل نے بچے کے ابو کو بتایا تو ابو نے سب کچھ پوچھا، لیکن بچے نے جھوٹ بول دیا۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا تھا کہ فوراً جھگڑا ہو گیا۔ حالانکہ
لڑائی اڑانے والا وہی تھا مگر اس نے پھر بھی کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ دوست کے ابو نے اس سے پوچھا تو وہ جھوٹ بولنے لگی۔ یہ دیکھ کر دوست نے اسے بہت مارا اور وہ اپنے جھوٹ کا الزام پا گیا۔ اسی رات اس بچے کو ایک خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ جھوٹ بولنے والے کی قبر میں کالے بچھو آتے ہیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کی قبر میں عذاب آتا ہے۔ سبق: اگر جھوٹ بولو گے تو قبر کا عذاب پاؤ گے۔